میرے سیدی امام دین و ملت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی شریف نے کنز الایمان میں جو ترجمہ کیا ہے وہ پہلے سناتا ہوں پھر مفہوم کی طرف آؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ یہ اگر الفاظ آپ کہہ لیں گے تو شاید کل قیامت کے روز مصطفیٰ جان رحمت کو یہ الفاظ پسند آ گئے تو بازو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہوئے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کی۔ اب چودھریاں برادران دے کول ایک درخواست ہے، ایمانداری نہ گل کرنا، جہان چ صرف اسی ہیں، مسلمان ہی نے جہان دے اندر، بودھسٹ نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، پارسائی نہیں، الغرض جدے واسطے میرا رب رب العالمین ہے او دے واسطے میرا تے تیرا نبی رحمت للعالمین۔ لیکن میرے نبی کی جو رحمت عامہ ہے، میرے نبی کی جو رحمت عامہ ہے اس میں کفار بھی شامل ہیں، اس میں کافر بھی شامل نہیں۔ میں ساری گل سمجھاواں گا، اگر میری گل سمجھ آ گئی میں سمجھاں گا میری قسمت بھی سنور گئی تے تہاڈی بھی، تے جے نہ سنوری تے ٹولے تے روز سن دے ہی ہو نا۔ محترم بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ السلام کی بیعت مبارکہ سے پہلے جہالت کا جو دور تھا وہ ایسا دور تھا کہ جب بیان کیا جائے تو آنکھوں سے لہو کے آنسو آتے ہیں، آنکھوں سے پانی کے آنسو نہیں آتے۔ محترم بھائی یار چھڑ دے خدا واسطے، ان پانی شانی جنہوں دینا دے لو، پھر مزہ نہیں بنتا نا، چونکہ بندہ جائے کدھرے پھر واپس آئے، جائے کدھرے۔ میرا چاچا خیر یہ کوئی گل نہیں، اسی مصطفائی بھی ہیں، اسی کربلائی بھی ہیں، حضور اسی مصطفائی بھی ہیں، اسی کربلائی بھی ہیں۔ جیڑا سنی کہے میں کربلائی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں دین اسلام کی ہے۔ محترم بزرگوں، میرے نبی کی بیعت مبارکہ سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو جلا دیتے تھے۔ میں نے رحمت کے پہلو پہ بات کرنی ہے، میری بات رحمت سے ہٹے تو مجھے اسی وقت بند کر دینا۔ کیا تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن موجود ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالتا اور شرمندگی کا باعث اپنے آپ کو سمجھتا، لوگوں سے اوجل ہو جاتا، پرے ہو جاتا، دور چلا جاتا کہ مینوں کوئی ویکھے نہ کہ میرے گھر دھی جمی۔ میرے نبی آئے تو رحمتاں ہی رحمتاں ہو گئیاں۔ اب ایک سے آگے بھی بات چلتا ہوں، باپ کی کوئی قدر نہ تھی، حضور باپ کی کوئی قدر نہ تھی، باپ کی کوئی عزت و عظمت نہ تھی، ماں کی کوئی عزت و عظمت نہ تھی۔ ابھی جو بات کروں گا شاید زندگی میں کسی مولانا صاحب نے بیان کی ہو کہ نہ کی ہو، لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں، میری بات غلط ہو زبان کٹوا دوں گا۔ میرے نبی کی بیعت مبارکہ سے پہلے جب باپ مر جاتا تو جو بیوہ ہونے والی سوتیلی ماں ہوتی اس سے گھر کا بڑا بیٹا جو وہ شادی کرتا کہ میرے باپ کی جائیداد دوسری طرف نہ چلی جائے، میرے باپ کی جو جائیداد ہے وہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اگر اس عورت نے کسی دوسرے سے شادی کی تو میرے باپ کی وراثت بھی ادھر جائے گی۔ لیکن خدا کی قسم تیرے تے میرے نبی آئے تے رحمتاں ہی رحمتاں آ گئیاں۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے تے رب نے کی فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کی۔ میرے نبی کی رحمت کاملہ شاملہ عاملہ، میرے نبی کی رحمت ساری رحمتوں کی مقیدات جو ہے وہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ محترم بھائیوں،
میں اگر گرامیٹیکلی جاؤں گا بریک تو یہ پنجابی سمجھیں گے نہیں، میرا خیال ہے میں تھوڑی جی پنجابی جی گل کر دوں۔ سونے ویرو گل ہے، میرے حضور آئے کہ سب تو پہلے میرے نبی ماں نو عزت دیتی۔ کی کیتا جی؟ بولو نا یار، ماما والے ہی نے سارے بیٹھے۔ ماں نو عزت دیتی، پھر میرے نبی نے بیوی نو عزت دیتی، پھر میرے نبی نے بہن نو عظمت دیتی، پھر میرے نبی نے فرمایا البنات رحمہ، میرا رحمت کا پہلو ہے، اللہ کا احسان ہے، باتیں نہیں کرتا میں آج تک، خدا کی رحمت سے تحدیث نعمت کے لیے علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں۔ 50 کتابوں کا رائٹر ہوں، جس میں 2 صفحے کی کتابیں نہیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ویب سائٹ میری اللہ کے فضل سے پلے سٹور سے چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں کتنی کتابیں ہیں اور کیا کیا اس میں ہے۔ ترجمہ قرآن مجید ہمارے اپنے قرآن کی آوازوں میں بھی سننے کو بھی ملے گا، تراجم بھی ملیں گے۔ کام کیا ہے پیر، اسے کہتے ہیں چودھری محمد یاسین صاحب، جدہ ساری زندگی حرام نہیں کھادا، ساری زندگی اماں دی گل منی۔ گل یاد رکھو، میرے باپ تے میری ماں کنورٹ ٹو اسلام ہوئے نے، اسی سکھ برادری نہ تعلق ہے سارے خاندان دا، ساری برادری حضرت صاحب سکھ ہے، آج بھی سکھ ہے۔ میری مم اینڈ ڈیڈ دونوں نو خدا نے فضل فرمایا، سکھوں مسلمان ہوئے تھے، میں تو آڑے سامنے بیٹھا۔ کسی شاعر نے، او پیر سید وارث علی شاہ صاحب جنہاں نے ہیر لکھی، انہوں مخاطب کر کے تے دوسرے پاسے میری گل سنو، بے شک وہ مولوی دیوبندیاں دا سی، لیکن انہوں نے تفسیر قرآن لکھی، تے وہ بندے نے بڑا سونا مخاطب کیتا، انہیں آکھیا ادھر پت سید دا، ادھر پت سید دا لکھدا پھردا ہیراں، ادھر پت سکھ دا لکھے قرآن دیاں تفسیراں۔ کردار سے زندگی ہے، صرف یہ نہیں میرا ابا پیر سی، میرا دادا پیر سی، پردادا پیر سی، تو کی ہے؟ نبی کا بیٹا تو نبی نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو خدا نے فرما دیا نوح بیٹا تیرا ہے، تیری یاد نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو فرما دیا یہ تیری بیوی ہے لیکن تیری یاد نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، میرے نبی کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی گستاخی کرتی تھی، میں پیران بھی آواں گا جی کہ پیر کیڑے ہونے چاہیے، میرے نبی کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کسی نبی دی شان جو خدا نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف تیرے تے میرے آقا دی شان معظمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارو بات ہے، حضور علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جس بھی نبی دی کسی نے تقدیم کی تھی، امت نے انہوں نے چٹلایا، نبی نے بد دعا کی تھی، خدا دی طرف اجتماعی عذاب آیا۔ مشہور گل ہے نا کہ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کونچاں کٹن والے 4 سن، لیکن عذاب پوری امت تے آیا۔ لیکن خدا کی قسم، کاش کہ مسلمان کو سمجھ آ جائے، اور آج میری بات اگر دل پہ ٹھہر گئی، دماغ سے اتری، دل میں آئی، آنکھوں پہ سجا لی، تو آج ہی رات جا کے سجدہ ضرور کرنا۔ کیوں؟ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کے آنے سے خسف بھی ختم ہو گیا۔ خسف یہ تھا کہ کسی کو زمین میں دنسا دیا جاتا تھا، مسخ یہ تھا چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، استحصال اٹھایا الٹا کر دیتا۔ یہ 3 عذاب جو تھے امتوں پہ اجتماعی آتے تھے۔ محترم بھائی، تو کتنا خوش نصیب ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی دا امت تھی ہیں، میرے تے تیرے نبی آئے، خدا نے اجتماعی عذاب ہی ختم فرما دیتا۔ میرے نبی کافراں واسطے اس لیے رحمت نے کہ عذاب تاخیر ہو گئی۔ پہلے دنیا تے ہوندا سی، جدو سرکار آئے تے محبوب آ گئے، رب کائنات نے فرمایا محبوبہ ہونے جھوٹے بھی نے، اے گناہ بھی کر دینے، اے سب کچھ کرن گے، لیکن قرآن سورہ انفال دی آیت نمبر 33
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میں قرآن سے باتیں کروں گا، حدیث سے اگر یہ اچھی نہ لگی تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا۔ شرابیں سارے ویچ دینے، چرساں ویچ دینے، پنگاں ویچ دینے، سمجھ آئی گل دی؟ کوئک منی کمان واسطے اولاداں دے بیڑے غرق ہو گئے نے۔ خدا کی قسم مر گئے وہ پیر جو ان سے شکرانے لیتے ہیں، ان کی کمائی حرام ہے، اور ان کی کمائی کھانے والے پیروں کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے۔ پیر وہی ہے جسے دیکھنے کے بعد ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں سنت مصطفیٰ ہو۔ سیدی علی حجویری کا فرمان ہے۔ وہ پیر نہیں ہے جڑا خود بھی بھنگ پی کے نچے تے دوجیاں دی تھیاں پہنا بھی نچاوے، وہ پیر نہیں، وہ کنجر ہے، اس تو بچ کے رہو جڑا بھی ہوئے۔ پیر وہی ہے جسے دیکھنے کے بعد ولی کی پہچان کے بارے میں علماء حقہ کا فرمان ہے، ولی کو دیکھنا ہو جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آجے سمجھ لینا ولی ہے، تے جنہوں ویکھن تو بعد بھنگڑا یاد آجے سمجھ لینا شیطان ہے۔ میں نے کوئی ڈر نہیں، خدا کی قسم میں پوری دنیا پہ ایک ہی بات کرتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جاؤ۔ آج تک جس انسان نے یہ سجدہ نہیں کیا شکرانے کا کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، ارے میں تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آج ہی جا کے سجدہ کر لے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو سید الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، جو وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اجے بھی سمجھ نہ آئے تینوں کہ تیرے تے عذاب کیوں نہیں ہوندا؟ شرابہ توں بیچے، ہیروین توں بیچے، پاؤڈر توں بیچے، پہنا تے تیاں دیاں اجتنا تو کھیلے، پنگا تے چرسا تو پیئے، اور من کے پا کے انگوٹھیاں 7-7 10-10 پا کے چرس پی کے ولایت نہیں، ولایت مصطفیٰ جان رحمت دی سنت چاہیے۔ الغرض بات کر رہا تھا، میرے حضور آئے، فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ چونکہ آج میں نے اپنی ماں کو خراج سال بھی پیش کرنا ہے۔ بھائی امین صاحب کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، آج ہم نے ساتھ ساتھ ان کے سال ثواب کا کام بھی کرنا۔ ماں کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا پائی جی؟ ماری گال یہ نہیں اشنی تے میں تو آڈی زبان بجایا۔ اللہ نے نبی آکھیا تو آڈیاں ماں نے قدمہ تھلے تو آڈی جنت ہے، تے پھر بولنے نہیں تو آڈی یہ ساری پارٹی قوم انہیں ایتھے کوئی بندہ آجے جناب علی سیاستدان تے نعرے مار مار کے کوٹھی توڑ دینی۔ میرے نبی فرمایا تو آڈیاں ماں دے قدمہ تلے تیری جنت ہے۔ اب محترم بھائی خدا کے واسطے یہ بتانا جنت حاصل کسے ہوگی؟ جو ماں کی خدمت کرے گا، جو ماں کا ادب کرے گا، جو ماں کی دل ہر وقت اپنی باتیں امی کو ایسی پیش کرے گا جس سے ماں کے ہونٹوں سے دعائیں نکلیں گی۔ کبھی سوچا ہے کہ تیری پرورش کرتے وقت جب تو پیدا ہوا تھا تجھے تو ہوش نہ تھی، کبھی تیری ماں تیرا پیشاب صاف کر رہی ہوتی تھی، کبھی تیرا براز صاف کر رہی ہوتی تھی، براز کہتے ہیں جو بڑا پیشاب ہوتا ہے، کبھی تیری اماں تیریاں ناپیاں صاف کر دی سی، کبھی تیرا پیشاب صاف کر دی سی، تے کبھی اپنے آنچل نال تیریاں اکھاں چ چٹی جیڑی گیڈ آندی ہے انہوں صاف کر دی سی کہ میرا پتر اس نو اجے سمجھ نہیں۔ کدی سوچیا ہی کہ میری ماں آج بڑھی ہوئی ہے، انہوں کھانسی آئی ہے تو انہیں جے کھنگار سٹیا ہے تو نفرت کر کے باہر ٹر جائے، تو ماں نہ حسن سلوک کیتا یا بد سلوکی کی؟ بولیں جی خدا کے واسطے، حسن سلوک وہی کرے گا۔ ماں کو اگر تھوک آیا تو اپنے ہاتھ آگے کر، یہ وہی ماں کے ہاتھ ہیں۔ جب میں بے بس و بے سہارا تھا میری ماں میرا گندگی بھی صاف کرتی رہی، میں پیشاب کر دیتا، میری ماں اس بھیگے بستر پہ خود سوتی، مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے رکھتی کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ ارے آج تیری ماں کو تیری ضرورت ہے، تیرے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں۔ بتاتا ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے فرضوں کی نیت کر لیتا۔ جناب چودھری محمد عبدالرشید صاحب میرے یار دے ماموں جی
کی کیا میرے نبی نے؟ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ویسے ہی بولنے پڑتے ہیں جیسے سرکار نے فرمایا ہو، اس میں رد و بدل کر نہیں سکتے۔ سرکار فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز واسطے مسلے تے کھڑا ہو جاندہ، میں 4 رکعت فرض عشاء دی نیت کر لیندہ، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیندہ، پھر آخدے دے میری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، میری والدہ مجھے پکارتی یا محمد، یا محمد، فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا، میں اپنی ماں کی بات مانتا۔ آج کی امتی نے کبھی سوچا ہے ماں گل کرے تو نامی تو بڑھڑی ہوگی تو اڈا زمانہ اور سی، تو انو عقل ہی نہیں، سانو عقل کیا عقل آ گئی؟ ڈانس کرنے کی عقل آ گئی، واحیاتی کی عقل آ گئی، فیس بک پہ بیٹھ کے سارے جہان کی جہالت دیکھ رہے ہو، یہ عقل آئی ہے؟ ماں باپ کو پتا ہے میرا بیٹا میری بیٹی پڑھ رہی ہے، سٹڈی کر رہی ہے، یہ نہیں پتا وہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہے۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں اندھیرا نہ ڈالو، خدا کے واسطے ماں باپ سے وہی حسن سلوک کرو جو میرے رسول نے فرمایا۔ میرے حضور فرماتے ہیں سیدہ آمنہ کی شان میں، فرماتے ہیں ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ خدا کے واسطے یہ کام نہ کر، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ اے پاؤنڈ والے ستے نے تے مسکین میرے ارگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے استادی محترم مفسر قرآن نائب حسن حضرت العلام حضرت علامہ الشیخ محمد ابراہیم المعروف صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ۔ انقلابی صاحب اس شعر پہ میں اگر بات کرنی شروع کر دوں، واللہ باللہ ثم تاللہ، یہی شعر تھا میرے مربی و مولائی، میرے مرشد کریم تاجدار چورا شریف حضور پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، مرید کے کی منڈی، مرید کے جو لاہور سے ادھر قریب ہے، وہاں ایک بہت بڑا میلاد کا جلسہ تھا جو جی ٹی روڈ پورا بند تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اب تلاوت قرآن ہوئی، میں محبت کے لیے یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ شاید کسی کو ماں کا دبا۔ میرے حضور کے پاس جو نعت خواں پہلا آیا چودھری محمد ریاض احمد صاحب انقلابی صاحب، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کی معراج کہاں تک ہے، تاجدار چورا شریف کی وسعت اور پہنچ کہاں تک ہے، ان کا لگاؤ کہاں تک ہے، ان کی معرفت الہی کہاں تک ہے۔ اس نے تو اپنی ایک انداز میں کہا ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کم و بیش 3.5 گھنٹے جن میں ایمان ہوتا ہے، جن میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، ان کی شان ہی ورا الورا ہوتی ہے۔ حضور نے اس کو کہا اے بیٹا اس کے آگے کوئی شعر نہیں پڑھنا، صرف یہی پڑھنا ہے ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہوں درود پڑھو یار خدا کے واسطے، شاید کسی رڑ جائیے، ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ۔ اب 3.5 گھنٹے اس سے آگے نہیں جانے دیا، 3.5 گھنٹے کے بعد، لیکن پوری محفل 3.5 گھنٹے آنکھوں سے آنسوں کی ایسی نور کی لڑیاں جاری رہی۔ 3.5 گھنٹے جب دیکھا کہ اب نعت خان میں سکت نہیں رہی بولنے کی، محفل سے اترے سیدھے، لوگوں نے کہا حضور دعا، فرمانے لگے اب اس سے بڑی اور کوئی دعا نہیں ہے۔
اور ہوا کیا بات غور سے سنو محترم، ابھی گھر پہنچے ہیں مرید کے سے شیخ پورا، عادت سے ہٹ کے والدہ ماجدہ میرے حضور کے بڑے بھائی جان کے گھر ہوتی تھی، جب دیکھا تو امی جان صحن میں بیٹھی، کرسی ڈائی تے جناب صبح 4 بجے دا ٹائم تے اما اور کرسی تے بیٹھے نے، جو ہی پیر صاحب قبلہ دی گڈی کھلوتی اترے تے اونا دے لفظ نے جیڑے ہون میں کہن لگا، فرماندیاں نے طاہر پتر مبارک ہو بھی، طاہر پتر مبارک ہو بھی، تیری محفل رسول اللہ نو بڑی پسند آئی ہے، ہنے نبی پاک آئے سی فرما کے گئے نے طاہر نو مبارک دینا، اور نے میری ماں دی عظمت بیان کی، خدا کی قسم کبھی ماں کی عظمت کو سوچ کے تو دیکھ تجھے کیا ملتا ہے۔ الغرض محترم بھائیو، ماں کی بات آئی تو میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے تیری کیا ہے؟ اب آتے ہیں آگے چلتے ہیں، بیوی کا مقام آیا تو میرے نبی نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے، تم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں اٹکلے نہیں ماردہ، چونکہ میں اللہ دا احسان مدینہ مکہ تو پڑھ کے آیا، میں کسی قبر دے نال لمیاں پہ کے چنگ پنگ پی کے چادو نہیں کیتا، میں دین سیکھ کے آیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے، اپنے صحابہ کو مخاطب ہوئے، تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے۔ حضور قبلہ علامہ اخلاق صاحب چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار یہاں حکم فرما دیا تھا، یہ امر کا صیغہ ہے، چونکہ سرکار نے حکم دیتا امت نو، اتھے رک جاندے تھے تد بھی ساڑھے واسطے تھے، سبحان اللہ سی، ہر چیز سردہ تاج سی، لیکن اللہ دی قسم میرے نبی نے اپنی امت دی جس طرح اصلاح کیتی ہے کائنات سے کوئی دوسرا معلم پیدا ہی نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا، چودھری محمد رشید صاحب، میرے حضور نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے، پھر میرے حضور نے جو آگے فرمایا وہ سن میرے یار، میرے حضور نے فرمایا میں تم سب سے بہتر اپنی بیویوں سے سلوک کرتا۔ یہ گلتے دسو جیڑیاں بیبیاں پاکاں دا میرے رسول نے ذکر کیتا، سیدہ طیبہ محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ تو لے کے تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑیاں مفسرہ بھی نے، محدثہ بھی نے، صابرہ بھی نے، شاکرہ بھی نے، فقیہہ بھی نے، پھر صدیقہ بھی نے، جی اسیاں اس ماں دے منن والے۔ مومن حضرت صاحب وہی ہوئے گا جڑا اپنی امی دا ادب کرے گا۔ میری گل سمجھ گئے ہو؟ اے بھائی یاسین صاحب بیٹھے نے، بھائی امین بیٹھے نے، انہاں دی والدہ دی شان چ اگر کوئی بندہ چھوٹی جی گل کرے، میری گل غور نہ سننا، بڑا بریک نقطہ ہے، علماء بیٹھے نے، چودھری ریاض احمد صاحب بیٹھے نے، اگر انہاں دی والدہ دی شان چ کوئی گستاخی کرے، ایمان نال دسو تسی اس بندے دے نال کتھوں تک پہنچو گے؟ جی قبر تک۔ تے جیڑا سارے مومنہ دی ماں دی شان تو گستاخی کرے وہ حلالی ہے؟ بولو یار اللہ دے واسطے، ہم اس ماں کے ماننے والے ہیں جسے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے یہ میری ایسا جو ہے یہ میری محبت ہے، میرا پیار ہے، جو حضور علیہ السلام اس امی عائشہ صدیقہ کو محبت میں عیش فرمایا کرتے تھے۔ وہ امی عائشہ صدیقہ چونکہ آج بیٹی کی شادی ہے اس لیے ادھر ہی رہنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ، ہم سب کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور رات کی نماز پڑھتے دیکھتے صحیح میرے نبی نے کتنا پیار کیتا ہے، پیار کیوں نہ کر دے میرے مصطفیٰ، میری تو تیری امی ہوا جدیاں قرآن نے گوائیاں دیتیاں۔ اوہ مخالف گل کرنا رہا، تیری اماں دا مینوں نہیں پتا، میری ماں دے بارے گل کرنے والے تیری اماں دا مینوں کوئی پتہ نہیں،
تینوں حلالی جمعہ سو حرامی جمعہ، لیکن خدا کی قسم مجھے پتا ہے میرے خدا نے قرآن میں میری امی عائشہ صدیقہ کی شان میں 13 آیتاں سورہ نور چ اتار دیتی ہیں، جس دی پاکیزگی خدا بیان کرے وہ میری تے تہاڈی امی جان، تے جیڑا تہاڈی تے میری امی دی تے مومنہ دی ماں دی گستاخی کرے وہ کی ہے جی؟ حضرت بولو واہ خلیفہ صاحب مزہ آ گیا۔ چاچا کیوں نہیں بولنے؟ الغرض ہم ماننے والے ہیں امی عائشہ صدیقہ کے، ہم ماننے والے ہیں جس کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا۔ ہجرت کا وقت تھا تو میرے نبی کے ساتھ جو تھے غار حرا میں، ان کے بارے میں خدا کے حبیب پہ جو قرآن کی آیت اتری اس میں یہ ہے لا تحزن ان اللہ معانا۔ ارے جنوں خدا فرمائے محبوب اپنے ساتھی نو کہہ دے پریشان نہ ہو، دو تسی ہو تے تیسرا میں تواڈے نال۔ ارے جس کے جلیس میں خدا ہو اس سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں بکواس کرنے والا، ہم اسے انسان نہیں سمجھتے، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ پھر چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق جو خدا کے محبوب نے رب سے مانگ کے لیا، جو خدا کے محبوب نے حضرت صاحب اللہ واسطے یہ کام نہ کرو، میں نے شرم آتی، میں کدی یہ کام نہیں کیتا۔ محترم بھائیو، سیدنا عمر فاروق وہ ہیں جب وقت آیا ایک دفعہ کی میں میری بات سنو، ارے ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے تیرے اندر ضمیر نہیں ہے۔ سیدنا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو وظائف دیے، اب میرے آقا کے پاک نواسے آئے، تب تو میرے نبی ظاہراً تو موجود نہ تھے۔ جب سیدنا امیر المومن او بھائی پاؤن والے تسی واقعی ستے رہنا مامے پانے رہے ویکھو نا جٹاں نے میرا میری بد کر گئی، معافی چاہاں گا میں خدا قسم جتھے بھی جانا میں اللہ دی رضا واسطے جانا، مصطفیٰ دی محبت۔ میں پوری زندگی الحمدللہ میرے مدرسے آج بھی 400 بچہ پڑھدا، کسے بچے کو ایک پیسہ لے آئے تو خنزیر دا لو میری نسل جاؤ۔ 33 سال تو میرا دارالاسلام دین اسلام دی خدمت کر رہا ہے، تے صرف کچی دے کہہ دے نہیں، الحمدللہ درس نظامی پڑھایا جاندہ ہے، تخصص کرایا جاندہ ہے، پرب سے ایم اے انگلش تک اور ایجوکیشن فری آف کاسٹ ہے۔ تو بات کر رہا تھا سیدنا عمر فاروق نے حسنین کریمین کو، لوگوں کو کسی کو 500 دیا، چلو کسی کو 1000 دیا ہوگا، لیکن جب شہزادگان کی باری آئی، حسنین کریمین کی باری آئی تو 4 ہزار دراہم پیش کیے۔ تو سیدنا تسی ٹھہر جو نا میں تاڑے گھر تک آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق کے لخت جگر نے کہا بابا میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے اتنے دیے اور شہزادگان علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے 4 ہزار دیے۔ اب سنو کیا کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق، یہ پیغام لے کے جانا سنیو۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اے بیٹا نہ تیرا نانا حسنین کے نانے جیسا، نہ تیری نانی حسنین کی نانی جیسی، نہ تیرا باپ حسنین کے بابا جیسا، نہ تیری ماں حسنین کی والدہ جیسی، نہ تیری پھپھی حسنین کی پھپھی جیسی، نہ تیرا ماموں حسنین کے ماموں سیدنا قاسم جیسا۔ یہ محبت تھی ان کی، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ عمر ہمارے سر کا تاج ہے۔ آگے چلتے ہیں، انہوں نے گل چھیڑی سی، میں کیا وچ لاندہ جاؤں، محبت نہیں گلا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین، 2 نوروں والے، جسے مصطفیٰ نے کہا ہو اے عثمان آج کے بعد تیری کسی
چھوٹی یا بڑی غلطی کی خدا تجھ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا، محمد مصطفیٰ کا ذمہ ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی کا وقت آیا، آج بھی ہم شادی پہ آئے ہیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میرے آقا کی لخت جگر کی شادی تھی، اور دوسری طرف سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جسے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی یسوب الدین۔ انقلابی صاحب سنے، چھوڑ دے موبائل کو۔ علی یسوب الدین، علی اول المسلمین، علی اول الساجدین، علی اول المؤمنین، علی اخی رسول، علی نفس رسول، علی باب مدینۃ العلم، علی باب دار الحکمہ۔ یہ میرے رسول نے جن کو فرمایا ہو، اب ان کی شادی ہے۔ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، آؤ بتاتا ہوں عثمان کا کردار۔ جس عثمان کے بارے میں تو لب کشائی کرتا ہے، شرم کر، تو سید ہے تے تیری دادی دا تے حق مہر دا انتظام ہی عثمان غنی نے کیتا ہے۔ حلالی سید ہے تے جتیاں صاف کر عثمان غنی کی۔ میں اگر بات تحقیق سے ہٹ کے ہو، جو چاہے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا عثمان غنی کو پتا تھا علی بڑا غیرت مند ہے، علی بڑا غیرت مند ہے، علی سید الغیور ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی امام الاتقیاء ہے، علی امام الاصفیاء ہے۔ آپ نے کہا اے حضرت علی، سنا ہے آپ کے پاس کوئی ذرا ہے؟ دیکھو طریقہ محبت کا۔ ہاں ہاں میرے پاس ذرا ہے، میں وہ لینی چاہتا ہوں، میں وہ لینی چاہتا ہوں۔ اچھا کنے دی؟ کیا میں کی منگا؟ نہیں، ایسٹیمیٹ دا پتا سی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے حق مہر تے ولیمے دا 480 درہم خرچہ ہوا۔ فرمایا اے میرے کول نے تسی یہ قبول فرما لو، اے نہیں کیا کہ تہاڈا ہے ہی انہا انتظام، اے لے لو تے منو ذرا بڑی پسند ہے۔ آپ نے ذرا خرید لی، جس وقت تو ذرا لے لی، پیسے دے دیتے، آقا حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہدیہ جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو پھر یہ ہے کہ یہ اب میری ملکیت ہے، میرا دل چاہے جسے دوں۔ ہاں فرمایا بالکل۔ کہا تو پھر آپ سے تو اچھا میری نظر میں کوئی ہے نہیں۔ وہ اب تیری دادی کے ولیمے کا انتظام سیدنا عثمان غنی کرے اور تم اپنے آپ کو سید کہلائے، اور پھر تیری زبان پہ بکواس عثمان غنی کے خلاف ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سید وہی ہے جو ابوبکر صدیق کی بھی عزت کرے، جو امی عائشہ صدیقہ کی بھی عزت کرے، میرے نبی کی ساری ازواج کی عزت کرے، جو سیدنا عمر فاروق کی بھی عزت کرے۔ محترم بھائیو، بات آگے چلی گئی۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ البناتو رحمہ۔ ایک بات چھوٹی سی بہن کی کر کے، چونکہ 4 ہی رشتے ہیں نا انسان کے، 4 تو میں رحمت تو باہر نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی کی ایک ردائی بہن، ردائی بہن اسے کہنے نے جنہیں رل کے دودھ پیتا ہوئے، سیدہ حلیمۃ السعدیہ دی پاک شہزادی سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ اسیر ہو کے، قیدی ہو کے سرکار کو آ گئے۔ ہن اتھے بھی خبر پہنچ گئی کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے سسرالی لوگ قیدی چلے گئے۔ امی جان دی شان بھی دسی، میرے آقا دی ازواج دی بھی دسی، ہن میرے حضور دی پہن دی شان سمجھنا۔ سکی پہن نہیں، ردائی پہن نہیں۔ جس وقت سیدہ شیمہ نو پتہ چلیا تو سیدہ شیمہ نے کیا، کسے نو جان دی ضرورت نہیں،
ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚੂँकि ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੈਯਦਾ ਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਮਾ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਬहन आई? इस्तकबाल ਲਈ खुद आए। बहन जी क्यों आए हो? या रसूल अल्लाह मेरे कबीले ਦੇ कुछ लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦੀ ਨੇ। फरमाया भैन ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, मैं सारे ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਆ नहीं वीर मैं खुद आई हूं। सरकार ने अच्छे अच्छे तोहफे दिते, सारे बंदे दिते। ਇਹ ਸੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਸ मकसद वास्ते बैठे अल बिना तो रहमा, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शहजादी जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा नियरा मुनव्वरा जनाब सीदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा जदों अपने बाबा नूं मिलन आउंदियां ते मेरे नबी जिस मसनद मुबारक ते खड़े हुंदे, बैठे हुंदे, खड़े हो जांदे, सैयदा पाक दे मत्थे दा की करदे? बोसा लैंदे, अपनी बेटी दी जबीन ते बोसा देंदे, बेटी बाबा दा हाथ चुमदी। फिर मेरे नबी जिस सीट ते बैठे हुंदे उस सीट तो उठ जांदे, उत्थे जनाबे सैयदा नूं बांदे, उत्थे जनाबे सैयदा नूं बांदे ते खुद दूसरी जगह बह जांदे। ये मेरे नबी ने तियां दा प्यार सिखाया। एक हदीस पाक है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा 3 बेटियों की तरबियत करे, बैठे हैं मुस्लिम बुखारी की हदीस है, जो बंदा 3 बेटियों की तरबियत करे फिर उनकी शादियां करे, मेरे हजूर ने फरमाया कल क़यामत के बाद जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे हो, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। एक सहाबी दे सदके जावा उठे या रसूल अल्लाह जिदियां 2 3 होण ही ना, हजूर ने फरमाया वो भी मेरे साथ होगा। एक कोई होर उठिया साडे वास्ते करम दी कड़ी सी ना, सवाल सहाबा करदे सी, किस्मत साडी जागदी सी। उठिया या रसूल अल्लाह जी दी एक होवे, फरमाया तरबियत करे, शादी करे, वो भी कल क़यामत दे दिन जदों हिसाब किताब हो जाएंगे तो जन्नत मेरे नाल इस तरह होगी। फिर फरमाया जिसकी बेटियां नहीं वो बेटियों की समान अपनी बहनों की या अपने कबीले की 3 बेटियों की जो शादी करता है, खुदा के फजल से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कल क़यामत को मेरे साथ जन्नत में ऐसे हो। तो मोहतरम भाइयों, आज जिस अम्मी जान की पोती की शादी के लिए बैठे हैं, उस अम्मी की एक बात जो मेरे कानों में गूंजती है, भाई अमीन कहते हमारा छोटा सा घर होता था, एक दफ़ा लोग गुजर रहे थे, बहना भैना साड़ियाँ इत्थों दियां को मावां, बारिश आ गई तो वो सारियां नूं घर नहीं सी कोई लभदा पिया, कित्थे लुकीए, कित्थे यानी बारिश तो छुपीए। वो दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मी ने बूहा खोलिया, लेकिन उन्होंने दे कपड़े जिहड़े सी सारे गिले हो सन। कि होए सी जी? डिग गए सन और बारिश नाल। कहंदे अम्मी जान ने अंदरों कपड़े कड्डे, उन्हां भैणां नूं कहा तुसीं इह कपड़े पा लो ते इह गिले ला दिओ, चूंकि बीमार हो जाओगी। उन्होंने खाने खवाए, उन्होंने कपड़े दिते। जदों वो जान लगियां उन्होंने सोचा हुण साडे कपड़े कुछ सुक गए होणगे, उन्होंने कहा बाजी असीं हुण अपने कपड़े बदल लैनियां ते तुस साडे दे जानियां। उन्होंने कहा मैं लैण लई ते दित्ते ही नहीं सी, मैं लैण लई ते दित्ते ही नहीं सी, ये हुण तुहाडे ही ने। बात है मोहतरम भाइयों, जिन्नियां भी गल्लां करांगे, गल आ मेरे ते तेरे नबी आए ते सारियां रहमतां आईयां। 5वां दर्जा है बाप दा। मेरे नबी फरमाया बाप तेरे वास्ते जन्नत दा बाबल औस्त है, सेंट्रल गेट है। तू चाहे तेरी हिफाजत कर, तू चाहे ते इसनूं जाया कर दे। सहाबा चीख उठे या रसूल अल्लाह, समझ नहीं सके जाया किस तरह ते हिफाजत किस तरह।
فرمایا جڑا باپ دا کہنا منے گا انہیں جنت دے دروازے دی حفاظت کر لی تے جن نے باپ دی گستاخی کیتی انہیں جنت دا دروازہ ضائع کر لیا۔ محترم بزرگوں بھائیو میریاں گلاں تے تسی سنیاں نے ایدے تے عمل کریو خدا واسطے اپنے ابیاں دا اماں دا پہنا تے تیاں دا تے جڑے شادی شدہ وہ اپنیاں بیویاں نو جڑی ساڈی ایک بہت بڑی جہالت ہے نا کہ اسی بیوی نو سمجھنے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی تیسری شہوہ یہ ظلم ہے۔ وہ بیوی کے اگر تو احترام نہیں کرتا بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو کل تیری بیٹی بھی وہی سزا بھگتے گی پھر اس کی بیٹی بھی وہی سزا بھگتے گی قیامت تک یہ تیرے گھر میں لگا رہے گا۔ اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کرے گا کسی کی بیٹی کی عزت تو کرے گا خدا کی طرف سے انعام ہوگا کہ تیری بیٹی کی عزت تو کرے گا۔ تو دعا کرتے ہیں جس بیٹی کے لیے آج ہم آئے ہیں خدا اسے خوشیوں سے رکھے، وہ دولہا بھی خوشیوں سے رہے وہ بیٹی بھی خوشیوں سے رہے، یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی شان و عظمت کا بھرم رکھیں۔